6 میں 7واں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو، کتنے؟ 2، طلحہ اور زبیر 4، عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص 6 کو مقرر کیا، 7ویں کو نکال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ رب پوچھے گا امت کی باغ ڈور کے لیے کن کو مقرر کیا؟ تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے کہا 7واں بھی تو ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا 7واں بھی ہے، کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے، یہ عمر کا بہنوئی ہے، اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا۔ اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا۔ ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گی۔ کس کنبے کو دے گی؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ باپ کے بعد بیٹا؟ ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے، وہ امیر معاویہ پر، اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہم سے نہ پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا ارتکاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالی۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا، اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں، 20 سال پہلے۔ اگر یہ بات قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے ای گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گناہ، تمہاری بستی میں ہو تو وہ ثواب اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ، معیار ایک ہی رکھو، ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ۔ ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا، تم کو کیا حق حاصل؟ بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سنو کہ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت لی گئی۔ اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا۔ اس نے شہر کے جو سربراہ وردہ لوگ تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا
ان میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے۔ اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا۔ آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی، اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی۔ حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا۔ یہ اختلاف جو آج موجود ہے، جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے، اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود۔ اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی۔ دونوں کے اختلافات سیاسی تھے، مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی، برے لفظوں سے یاد کیا۔ حضرت علی نے سنا، جا اٹھا کے دیکھ، نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب۔ حضرت علی نے گالی سنی، فرمایا لا تکونوا سبابین، گالی دینے سے رک جاؤ، کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے۔ لوگ حیران رہ گئے، تلواریں نکلی، نیزے سانوں پہ چڑھے ہوئے، تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے۔ ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا۔ علی نے فرمایا رک جاؤ، کوئی گالی نہ دے۔ سن لو علی کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا نستزیدہم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان۔ اور میرے ساتھیوں سن لو، ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان۔ میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ لا یستزیدوننا بإیمان
ولا نستزیدہم بایمان، نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے، ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے۔ الا مختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ براء، ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں، ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، وگرنہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود۔ یہ حضرت علی کا ہے۔ سیاسی پارٹیاں سے ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ تھے، دونوں میں کفر و ایمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھیوں کی۔ لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گڑھوں میں پھینک دو، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ پڑھو، ان کو کفناؤ، ان کو دفناؤ۔ علی نے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ، فرمایا نہیں، دونوں ایمان میں برابر ہیں، دونوں لاشوں کو رکھا جائے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا، علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا، لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں دبایا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی، اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس، آ جائیے ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین کے۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، 10 سال بڑے تھے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے،
حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف رخ کیا. لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے, میں کوفہ میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے, حضرت علی کے چچا کے بیٹے, ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں. ایک یہ کہ حسین کے چچا, دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے, اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین, اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. 3 حیثیتیں. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا, بھاگے ہوئے آئے, حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ. حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ. اب حسین دانا اور بینا آدمی, 59 سال کے پختہ عمر کے انسان, گرم و سرد چشیدہ, عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے, فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے, میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. حسین اس کے باوجود چل نکلے. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں, اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی, ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں, اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا, انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو. انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا, وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس, ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو, صرف 18 سپاہی صاحب, اور پلٹ کے کہنے لگا جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے, وگرنہ کبریا کی کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا, پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, 18 سپاہی, اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں, بندوقیں اور سٹین گنیں
اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے. بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی, دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی, 32,000 جوان. 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں. کہا پکڑ لو اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہ تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیسی, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانتا, پتہ ہی نہیں راستے کدھر ہیں. اب بھاگا, راستہ بھی اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ کا, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی, دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ پہ کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے, آج زخمی پڑا, پانی پانی چلا رہا ہے, کوئی منہ میں پانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.